السلام علیکم بچوں، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم جو ہے وہ درخواست لکھنا سیکھیں گے کہ آپ نے 10th کلاس کا جو فیڈرل بورڈ کا جو امتحان ہے اس میں آپ کا جو سوال نمبر 6 ہے، جس میں آپ کو درخواست یا کہانی آتی ہے، تو اس میں آپ نے درخواست جو ہے وہ کس طرح سے لکھنی ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو درخواست کا مکمل جو سٹرکچر ہے، جو مکمل اس کی ایک اسکیم ہے، وہ آپ کو سمجھاؤں گا، کچھ چیزیں آپ کو گائیڈ کروں گا، اور اس کے بعد پھر میں آپ کو یہ جو میں نے خود ابھی کچھ چیزیں بڑی امپورٹنٹ سی آپ لوگوں کے لیے لکھی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کو جو درخواست ہے وہ پرنسپل کے نام بھی لکھنے کے لیے آ سکتی ہے، اور آپ کو کسی بھی ادارے کے سربراہ کے نام بھی لکھنے کے لیے آ سکتی ہے، یونین کونسل کے چیئرمین کو لکھنے کے لیے، یا بجلی کے محکمے کے کسی افسر کو لکھنے کے لیے، یا اس طرح کا کوئی بھی ٹاپک آپ کو جس طرح انگلش میں آتے ہیں اسی طرح سے آپ کو اردو میں ٹاپک آ سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ جو ہے جس کو آپ بولتے ہیں سیلوٹیشن پلس ایڈریس، وہ آپ لکھیں گے بخدمت جناب۔ اردو کا اسٹرکچر ڈفرینٹ ہوتا ہے انگلش سے۔ بخدمت جناب، اس کے بعد آپ جس بندے کو آپ خط لکھ رہے ہیں اس کا نام، اس کا عہدہ، سب سے پہلے عہدہ لکھیں گے، پھر اس کے بعد جو اس کا دفتر کا پتہ ہے وہ، اور اس کے بعد آپ جگہ کا نام جو ہے وہ آپ فرضی لکھیں گے، الف ب جیم۔ اس کے بعد آپ عنوان کی سرخی دیں گے اس طرح سے مارکر کے ساتھ، اس کے سامنے آپ کالنز ڈالیں گے اور آپ عنوان دیں گے پرنسپل۔ یہ جو سیمپل ہے یہ پرنسپل کے نام ایک درخواست لکھی گئی ہے، اور یہاں پہ میں آپ کو جو دکھاؤں گا وہ ادارے کا جو سربراہ ہے اس کے نام درخواست، وہ پھر میں آپ کو ساتھ میں وہاں دکھا دوں گا۔ اس کے بعد آپ جناب عالی کی آپ سرخی دیں گے، یہ آپ یہاں درمیان میں بھی دے سکتے ہیں، اور یہ آپ یہاں پر بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ اب جناب عالی کے بعد آپ نے اپاسٹرفی مارک ڈالنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی درخواست جو ہے وہ آپ نے شروع کرنی ہے۔ یہاں پہ آپ کی آتی ہے درخواست کی باڈی، جس کو ہم نفس مضمون بھی بولتے ہیں۔ اس کے بعد آپ یہاں پہ تاریخ لکھیں گے، اور تاریخ لکھنے کے بعد آپ اسی تاریخ کے ساتھ والی لائن پہ ہی آپ درخواست گزار لکھیں گے، اور اس کے نیچے اگر آپ اکیلے لکھ رہے ہیں تو آپ کا تابع فرمان، اور اگر آپ علاقے کی طرف سے لکھ رہے ہیں تو پھر آپ یہاں پہ لکھیں گے اہلیان علاقہ، اور اس کے نیچے آپ الف ب جیم لکھ دیں گے۔ تو یہ ہے سٹرکچر۔ اب اس سٹرکچر کے حوالے سے کچھ ضروری ہدایات۔ پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ درخواست کم از کم 1 صفحہ اور زیادہ سے زیادہ 1.5 صفحہ پر مشتمل ہونی چاہیے، اور کوشش کریں کہ درخواست کو نئے صفحے سے لکھنا شروع کریں۔ تو آپ کا جو سٹرکچر ہے اس میں آلریڈی ہی نئے صفحے سے ہی آپ کا یہ کوشچن سٹارٹ ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ چیز تو آپ کی آٹومیٹکلی ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد درخواست لکھنے کے دوران اپنا نام، کالج کا نام یا شہر کا نام ہرگز آپ نے ظاہر نہیں کرنا۔ درخواست لکھنے سے پہلے افسر یا حکمران کا عہدہ لکھنا ضروری ہے، جیسا کہ بخدمت جناب پرنسپل، بخدمت جناب چیئرمین وغیرہ وغیرہ۔ اب یہاں پہ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، جناب یا صاحب دونوں میں سے کسی ایک لفظ کا انتخاب کیا جائے۔ دونوں کو عہدے کے ساتھ لکھنا انتہائی غلط ہے۔ جیسا کہ آپ جب لکھتے ہیں نا بخدمت جناب پرنسپل صاحب یا بخدمت جناب چیئرمین صاحب، تو یہ آپ کا جو ہے وہ گرامر کے رولز کے تحت یہ غلط ہو جاتا ہے۔ درخواست میں عنوان کو ضرور لکھا جائے کیونکہ اس کا ایک نمبر ہوتا ہے، اور عنوان لکھنے کے بعد آپ نے جناب عالی لکھنا ہے۔ اب جناب عالی جو ہے اس کے لکھنے کے بعد آپ کا نفس مضمون جو ہے اس کو آپ پیراگراف بنا کر تحریر کرتے ہیں، اور آپ کا جو نفس مضمون ہے یہ کتنے حصوں میں ہونا چاہیے؟ یہ آپ کا 3 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اب سب سے پہلے آپ کا ہوتا ہے آغاز یا تمہید، جس کو آپ انٹروڈکشن بولتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا اصل مدعا ہوتا ہے جس کو آپ باڈی بولتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کا آخر میں کیا ہوتا ہے؟ اختتام ہوتا ہے۔ اب آپ کا جو آغاز یا تمہید ہے، اس میں آغاز جو ہے وہ چند تمہیدی کلمات سے کیا جاتا ہے، جیسے فار ایگزامپل گزارش ہے، معتبانہ گزارش ہے، یا نہایت ادب سے گزارش ہے، یا نہایت ادب سے التماس ہے۔ اس طرح سے آپ جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ جو آپ کا اصل مدعا ہوتا ہے وہ آغاز کرنے کے بعد جب آپ آغاز کر لیتے ہیں تو آپ اصل مدعا یعنی کہ اصل مقصد کو لکھتے ہیں، اور اگر مقصد طویل ہو تو آپ اس کو 2 سے 3 پیراگراف میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اختتام کی طرف آتے ہیں۔ اختتام میں درخواست کا اختتام کرنے کے لیے اختتامی کلمات آپ لکھتے ہیں، جیسے آپ کی بے حد نوازش ہوگی، امید ہے آپ میری درخواست پر ہمدردانہ غور فرمائیں گے۔ اس طرح کے آپ جملے جو ہے وہ لکھتے ہیں، یا میں آپ کا شکر گزار ہوں گا۔ اور اس کے بعد درخواست گزار یا العارض کے انتہائی دائیں جانب جو ہے وہ آپ تاریخ لکھتے ہیں، یعنی کہ اوپر یا تو آپ جیسے میں نے آپ کو یہاں پہ بتایا، یا تو آپ یہاں پہ لکھتے ہیں درخواست گزار اس طرح سے، یا پھر درخواست گزار کی بجائے آپ کیا لکھتے ہیں؟ العارض۔ تو درخواست گزار لکھنا زیادہ بہتر ہوتا ہے العارض کی بجائے، کیونکہ العارض تھوڑا سا وہ پرانا سا ورڈ لگتا ہے۔ تو اس کے انتہائی دائیں جانب یعنی کہ اس طرف آپ جو ہے وہ تاریخ لکھتے ہیں، اور درخواست لکھنے کے دوران خصوصاً ان الفاظ کو صحیح لکھا جائے جو کہ درج ذیل ہیں۔ اب کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کو بچے اکثر غلط لکھتے ہیں۔ اب اگر آپ لکھتے ہیں نا بخدمت جناب پرنسپل صاحب، تو یہ غلط ہو جائے گا آپ کا۔ آپ نے لکھنا ہے بخدمت جناب پرنسپل، یا بخدمت جناب، یا بخدمت پرنسپل صاحب، ٹھیک ہے۔ اب یہ چیز جو ہے آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے۔ پھر عنوان جو ہے
عنوان میں اگر آپ لکھتے ہیں فیس معافی کی درخواست تو یہ آپ کا غلط ہو جائے گا. آپ نے لکھنا ہے درخواست برائے فیس معافی. ٹھیک ہے, درخواست برائے فیس معافی. اچھا, پھر اس کے بعد بچے کچھ جناب عالی, اس میں یہ اس کے اوپر یہ اس کو بولتے ہیں الف مکسورہ یا کھڑی زبر جس کو بولتے ہیں, تو کھڑی زبر ڈال دیتے ہیں, یہ غلط ہے. جناب عالیہ لکھنا غلط ہے, اور یہ بے چھوٹا تو ڈالنا یہ غلط ہو جاتا ہے. یہ اس طرح سے اعلیٰ لکھنا یہ غلط ہو جاتا ہے. جناب عالی, اور اس کے بعد عالی جس طرح لام چھوٹی لی, ٹھیک ہے, جس طرح مالی میں ہوتی ہے, ٹھیک ہے, یا خالی کے اندر جو لام چھوٹی لی ہوتی ہے, اور اس کے بعد آپ نے آگے اپاسٹرفی ڈالنی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے. اس کے بعد گزارش جو ہے, یہ کچھ بچے جو ہیں یہ اس کو زے کے ساتھ لکھتے ہیں, جبکہ گزارش زال کے ساتھ ہوتی ہے. اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے. برائے مہربانی نہیں ہوتا, یہ ہوتا ہے براہ مہربانی. براہ مہربانی. مشکور ہوں گا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, مشکور ہوں گا نہیں ہوتا. ممنون ہوں گا یا شکر گزار ہوں گا. اسی طرح سے تابع دار یا تابع دار اس طرح نہیں لکھا جاتا ہوتا, یا تابع فرما لکھتے ہیں, آپ کا تابع فرما یا پھر آپ کا فرما بردار. اور جب آپ کا سوال ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ لائن لگاتے ہیں. اب میں آپ کو کچھ ایسے سینٹینسز بتاتا ہوں جو آپ جو 10th گریڈرز ہیں, آپ درخواست کے اندر ان کو دھڑلے کے ساتھ آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں. اب یہ میں نے اسٹرکچر جو بنایا ہے یہ اس طرح سے بنایا ہے کہ یہ پرنسپل کے نام اگر درخواست آتی ہے تو بھی آپ اس کو استعمال کر سکیں, یا اگر کسی ادارے کے سربراہ کے نام آتی ہے تو اس کے لیے بھی آپ یہی اسٹرکچر جو ہے اس کو آپ یوز کر سکیں. تو سب سے پہلے آپ لکھیں گے, اب یہ چونکہ ظاہری بات ہے یہاں پہ فونٹ اردو کا جو یہ پی ڈی ایف کے اوپر جب میں لکھ رہا تھا تو یہی فونٹ ہی اس کو سپورٹ کر رہا تھا, تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ تھوڑا سا سمجھ آ رہا ہوگا. بخدمت جناب پرنسپل, اگر آپ پرنسپل کو لکھ رہے ہیں تو پرنسپل, اس کے بعد آپ اسکول کا نام لکھیں گے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد الف بے جیم. یا اگر آپ چیئرمین کو لکھ رہے ہیں تو بخدمت جناب چیئرمین واپڈا یا چیئرمین سوئی گیس, یہ جو بھی ہے یہاں پہ چیئرمین واپڈا یا کوئی بھی جو ہوگا اس کا آپ فرضی یہاں پہ نام آ جائے گا, اور اس کے بعد الف بے جیم. اس کے بعد آپ عنوان کی یہاں پہ سرخی دیں گے اور درخواست کا عنوان لکھیں گے, پھر اس کے بعد آپ جناب عالی لکھیں گے. اب اس کے بعد یہ جو چیز ہے نا, موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کو پرنسپل کے نام آپ نے لکھنی ہوتی ہے تو وہ تو ظاہری بات ہے آپ کیا لکھیں گے, نہایت ادب سے گزارش ہے کہ میں آپ کلاس سیکشن وغیرہ کا لکھیں گے کہ میں فلاں کلاس کا طالب علم ہوں, اور اس کے بعد آپ جس مقصد کے لیے بھی درخواست لکھ رہے ہیں آپ اپنی درخواست کو شروع کر دیں گے, وہ بڑا ایزی ہوتا ہے. لیکن جب کسی مسئلے کے حوالے سے ہوتا ہے تو پھر بچے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب یہ کیا مسئلہ ہوگا اور اس میں کیسے ہم نے درخواست لکھنی ہوگی. تو آپ اس طرح سے لکھیں کہ نہایت ادب سے گزارش ہے کہ میں یہاں پہ یہ ختم ہو جائے گا, میں علاقہ الف بے جیم کا رہائشی ہوں, ٹھیک ہے, اس درخواست کا مقصد آپ کی توجہ ایک اہم مسئلے کی طرف مبذول کروانا مقصود ہے, ٹھیک ہے. اچھا, یا آپ کروانا ہے, ٹھیک ہے, اس درخواست کا مقصد آپ کی توجہ ایک اہم مسئلے کی طرف مبذول کروانا مقصود ہے. ہم اہل علاقہ گزشتہ کئی ہفتوں سے ایک انتہائی اہم مسئلے کا شکار ہیں جس کی وجہ سے ہمارا سکون سے جینا مشکل ہو گیا ہے. اب اس کے بعد آپ کا جو مسئلہ ہے نا وہ آپ اس مسئلے کے حوالے سے 3-4 لائنیں لکھ دیں, ٹھیک ہے, کہ ہمارے مطلب گزشتہ سال یا گزشتہ 2 مہینوں میں بارشوں کی وجہ سے یہ ہو گیا, یا جو بھی آپ کا مسئلہ ہوگا اس کے اوپر آپ 2-4 لائنیں صرف لکھیں. یہ آپ یاد کر لیں. اس کے بعد آپ کی جو درخواست کی کہانی ہے وہ صرف آپ کی 2-4 لائنوں کی رہ جائے گی جو آپ نے یہاں پہ لکھنی ہے. اس کے بعد آپ لکھیں کہ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ جلد از جلد کوئی حکمت عملی اپنا کر ہمارے اس مسئلے کو حل فرمائیں گے اور ہمیں شکریہ کا موقع فراہم کریں گے. اس کے بعد آپ لکھیں کہ عین نوازش ہوگی, یا آپ یہاں پہ بھی لکھ سکتے ہیں, یا آپ یہاں سے بھی لکھ سکتے ہیں, یا آپ یہاں پہ بھی لکھ سکتے ہیں, اس کا کوئی چکر نہیں ہوتا, آپ اس کو جہاں پہ لکھیں. اس کے بعد آپ یہاں پہ اپنی تاریخ لکھیں گے, اور تاریخ کے لیے نا آپ نے تاریخ اس طرح لکھنی ہے, ٹھیک ہے, تاریخ جو میں نے آپ کو بتایا نا اس طرح سے, یعنی سب سے پہلے آپ تاریخ لکھیں گے, اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ مہینے کا نام لکھیں گے, اور اس کے بعد آپ سال کا نام لکھیں گے, اور اس کے بعد یہ حمزہ ڈالیں گے جس کا مطلب ہوتا ہے عیسوی, ٹھیک ہے. اور یہ تاریخ کے بالکل سامنے آگے آپ درخواست گزار لکھیں گے, اس کے نیچے آپ لکھیں گے آپ کا تابع فرمان یا اہلیان علاقہ, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آپ نیچے لکھتے ہیں کہ الف بے جیم. تو آپ کی جو درخواست ہے وہ یہ کہ درخواست آپ کی کیا ہو جائے گی, مکمل ہو جائے گی. اب درخواست آپ نے شروع یہاں سے کرنی ہے, لیکن ظاہری بات ہے آپ جب آپ اس کو لکھنا سٹارٹ کریں گے تو آپ کی درخواست جو ہے وہ اس پیج سے گزر کے تو اگلے پیج پر بھی چلی جائے گی. آپ کی یہاں ختم ہو, یہاں پہ ختم ہو, جہاں پہ بھی آپ کی درخواست ختم ہوتی ہے آپ نے اس کو ختم کرنا ہے. اب اس میں ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ اس کو یہاں سے کبھی بھی لکھنا نہ شروع کریں. یہ آپ کا جو سوال نمبر 6 ہوگا, یہاں پہ آپ یہ والی ہیڈنگ دیں, بخدمت جناب والی. اس کے بعد آپ یہاں پہ عنوان لکھیں. اس کے بعد تیسری جو لائن ہے اس کے اوپر آپ جناب عالی لکھیں. چوتھی لائن سے آپ جو ہے وہ اپنی باڈی کو سٹارٹ کریں. اور اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اس کے بعد جو ہے
عنوان کے بعد آپ جناب عالی کے لیے ایک لائن یہاں پہ چھوڑ بھی سکتے ہیں، لیکن وہ پھر یہ ہوگا کہ اس صورت میں چھوڑیں اگر آپ کی رائٹنگ جو ہے وہ بہت بڑی بڑی آپ کی رائٹنگ ہے، ورنہ یہ جو لائنیں ہوتی ہیں یہ ٹو اسپیس یعنی کہ ٹو کی یہ اسپیس ہے، تو یہ اچھی خاصی اسپیس ہوتی ہے، 2 انچ کی اسپیس ہوتی ہے، یہ اٹس مور دین انف ہے، تو اس میں لائن چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ نے کھلا کھلا کر کے لکھنا ہے۔ اب جب یہ آپ نے لاسٹ والی جو لائنز ہیں نا آپ کی، یہ جو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ جلد از جلد جہاں پہ بھی آپ کی درخواست ختم ہو تو اس کے بعد آپ نے ایک لائن چھوڑ کے پھر اس کو لکھنا شروع کرنا ہے، اس کو پھر اس کے بعد جب یہ والا آپ پورشن لکھ لیں گے تو اس کے بعد عین نوازش ہوگی، اس کے درمیان میں ایک لائن چھوڑ دیں، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ والا پورشن اور یہ والا جو آپ کی عین نوازش ہوگی، یا آپ کا بہت شکریہ، ٹھیک ہے، یا ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں، تو یہ آپ جب لائن لکھ لیں گے تو اس کے درمیان آپ ایک لائن چھوڑیں، پھر یہ لائن لکھ کے پھر اس کے بعد بے شک ایک لائن چھوڑ دیں، تاکہ آپ کی درخواست جو ہے وہ کھلی کھلی لگے۔ اور کیونکہ پیپر آپ کے جو ہیں یہ چیک ہونے ہیں، اس میں ای اسکرین مارکنگ ہوگی، اب یہ اس طرح سے پیپر جو ہیں وہ ٹیچرز ہاتھ میں پکڑ کے نہیں چیک کریں گے، تو بوڑھے بوڑھے سے ٹیچر ہوتے ہیں اور لیپ ٹاپس پہ دیکھ کے بیٹھ کے چیک کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو جتنی چیز صاف واضح ان کو نظر آ رہی ہوتی ہے اس کو چیک کرنا، مارک کرنا اتنا ہی زیادہ آسان ہوتا ہے۔ تو آسان کر کے کھلا کر کے پیارا کر کے لکھیں، اور کٹنگ جو ہے وہ آپ نے اوائڈ کرنا ہے۔ تو آئی ہوپ کہ اس میں آپ کو درخواست کا طریقہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اینڈ آل دا بیسٹ فار یور ایگزامس۔ اللہ حافظ۔